حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، امام جعفر صادق کی خدمت میں جب بھی جاتا میں 3 حالتوں میں آپ کو پاتا ہوں. کتنی یاد ہے امام جعفر صادق کی؟ اور سن لے آئے ہو آگے تھے صرف محبت کے زبانی دعوے باقی کی عمل نہیں کرنا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جب جاتا یا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے یا نماز پڑھ رہے ہوتے اور یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے. امام مالک مالکیوں کے امام آپ فرماتے ہیں جب بھی میں جاتا یا تلاوت قرآن فرما رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا روزے کی حالت میں بس اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ذکر خدا میں لگے ہوئے ہیں، ذکر مصطفیٰ میں لگے ہوئے ہیں. میں حضرت علی شیر خدا کی سیرت کو پڑھتا ہوں، میں عبیر عثمان کی سیرت کو پڑھتا ہوں، میں صحابہ کی سیرتیں پڑھتا ہوں. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ان کی زندگیاں کیسے گزری اور ہم کہاں کھڑے ہیں. حضور کے غلاموں پیدا بڑا ڈاٹا ہے، بہت ہی مشکل پیدا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو. بہت پیدا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ غلط فہمی میں نہ آنا، غلط فہمی میں نہ آنا. پیدا بڑا مشکل ہے جب آخری وقت ہے نا آپ کو. حضرت امام جعفر صادق گوشہ نشین ہو گئے. کیا ہو گئے؟ گوشہ نشین ہو گئے. حضرت سفیان ثوری علیہ السلام آپ حاضر ہوئے، ان کے گھر والوں سے درخواست کی میں ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں حضرت امام جعفر صادق کی. آپ کی درخواست پر ملاقات کی اجازت ملی نا. حضرت امام جعفر کی صادق کی جب آپ نے جھلک دیکھی آپ رونا شروع کر دیا. اور آپ کے امام آپ تو وہ ہیں کہ جن کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے، کائنات تبدیل ہو جاتی ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیا. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں کے الفاظ میں بڑی وفا ہے پر دل میں وفا نہیں ہے. لوگوں کے الفاظ میں بڑی وفا ہے. اور آج وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور آج کا تو زمانہ یہی ہے، حسد کی بھٹیاں چڑھی ہوئی ہیں، ہاں جی، اور بغض کی بھٹیاں چڑھی ہوئی ہیں. طوفان ایک عجیب، جب ایسا عجیب طوفان ہو نا پھر نیک لوگ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر رہے. فرمایا میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، تنہا ہو گئے. فرمایا لوگوں کے الفاظ بڑے میٹھے ہیں، بڑے وفادار ہیں، لیکن دل وفادار نہیں ہے. بے قدرہ کچھ قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہو. اے دنیا دار پجاری زردے، اے دنیا دار پجاری زردے تے جی میں کتیاں دے گل تلی ہو. ایک بھی نصیحتین دا شعر ہے. میں آپ کی گل نہیں کر رہا، ہاں اے اس کی گل کا فرمایا بڑی اسی تسلی کی ہے، بڑا دیکھ ہے. لیکن لوگوں کی امام جعفر صادق نے فرمایا الفاظ میں وفا ہے پر دل وفا نہیں کرتے. میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں. آپ نے آخری زندگی میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. حضرت امام جعفر صادق کی ہستی. حضور کے غلاموں آپ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہے. جس کو یہ جو کنڈوں کا ختم ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کے ایثار ثواب کے لیے. کس کے لیے؟ کوئی بھی آپ ایثار ثواب اس کو شرعی دائرے میں کریں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی ممانعت نہیں ایثار ثواب کی. جو بندہ ایثار ثواب امام جعفر صادق کرتا ہے، حضور غوث پاک کا کرتا ہے، دیار شیخ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے اپنے والدین کے لیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. آپ سنیں یہ کنڈے مشہور ہے، کنڈوں کا مطلب آپ کی وصال 15 رجب کو ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ 15 رجب کو کرنے چاہیے. یہ کنڈے کیوں؟ حالانکہ پتھر کو تقیرے میں ویسے بھی مٹی کا برتن کیا اس میں کیا ہے؟ سنت ہے، اس میں نذیر چیز ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس مٹی کے برتن ہے تو انہی میں کھیر بنائیں، کھیر پوری بنائیں اور امام جعفر صادق کے ایثار ثواب کریں. کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن ایسے کچھ چیز ہے نا غلط، کیا گھر سے باہر نہیں نکالا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ گھر سے باہر نکالیں، تلوار کو کھوائیں، باہر بلج بھی لے جائیں، اس میں کوئی ممانعت شرعی طور پہ نہیں ہے. ہاں جی، ادھر آپ کی مرضی ہے لے جائیں. پھر یہ بھی رواج ہے وہ جی رات کو کہتا ہے رات کو چمبا لگتا ہے. یہ بالکل غیر شرعی باتیں ہیں.
اردو کا ختم دینا جائز ہے، ثواب ہے امام جعفر صادق کا اور دینا چاہیے، لیکن جتنے بھی آپ کا امام گزرے ہیں ان کے لیے آپ ختم دلوائیں، ایثار ثواب کریں، نیاز دلوائیں، تقسیم کریں، غریبوں کو کھلوائیں، یتیموں کو، دوستوں کو، احباب کو۔ یہ صدقہ ایک نافلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ ایثار ثواب کریں۔ وہ مٹی کے برتنوں میں ڈال دیں یا اسٹیل کے برتنوں میں ڈال دیں۔ ہاں اگر مٹی کے برتن، ویسے بھی ایک گل یاد رکھو، گھر میں جو آپ کی ہانڈی ہے نا، ہانڈیا جس میں سالن پکتا ہے، تو وہ آپ کی جو ہانڈی ہے وہ بھی مٹی کی ہونی چاہیے۔ مٹی کے برتن میں آپ پکائیں گے، کھائیں گے تو اس میں آپ کے لیے، اس صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے مٹی کے برتن ہوں، کوئی برتن ہوں، ایثار ثواب کر سکتے ہیں، باہر تقسیم کریں، پھل کھائیں، جدھر آپ کریں، ایثار ثواب امام جعفر صادق کا آپ کریں، یہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی طور سے ممانعت نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں بھی امام جعفر صادق کا قرب عطا فرمائے، جن کا قرب امام ابو حنیفہ حاصل کرتے رہے، جن کا قرب امام مالک حاصل کرتے رہے، جن سے فیض حضرت سفیان ثوری کرتے رہے، اور جن سے فیض حضرت داؤد طائی علیہ رحمت کرتے رہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔